اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن اس کانٹیکسٹ میں آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں علم لدنی کے اوپر، مسئلہ نمبر 55A۔ اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو علمی و تحقیقی مجالس ہیں اس میں میرا ایک کوسچن ریکارڈ ہوا تھا، علم لدنی، حضرت ابو ہریرہ کو 2 علوم، ان دونوں ناموں سے آپ لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی۔ جو صوفیاء کے ہاں یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے، اہل سنت میں سے صوفیاء کا طبقہ، اہل تشیع میں بھی یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ سینہ بسینہ بھی علم کوئی ٹرانسفر ہوا ہے ادر دین قرآن و سنت۔ ہم اس علم کو مان لیتے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوتا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن و سنت کہیں کہ آپ نے اللہ کو پکارنا ہے مدد کے لیے، اور سینہ بسینہ علم کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ہر ہستی کو پکارنا ہے، اور جب کوئی پوچھے کیوں پکار رہے ہو تو کوئی پیچھے اللہ ہی ہے۔ تو یہ سینہ علم اس لیے نہیں تھا، اگر کوئی یہ ہوتا کہ آپ نے اللہ رسول کو پیچھے کرنا ہے اور اپنے بزرگوں کے سینے آگے لے آنے ہیں۔ تو یہ آیت ان کے لیے موت ہے، آیت نمبر 67 سورہ المائدہ کی۔ یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول، خاص رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیں جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یہ بفرض محال ہے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، یعنی جو کام آپ کے ذمے کیا گیا تھا وہ آپ نے پورا ہی نہیں کیا، اگر آپ نے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا دین کتاب و سنت کی شکل میں یہ امت تک نہیں پہنچایا۔ اب بڑا یہ سخت گفتگو ہے، سورہ الاعراف کے سٹارٹ میں آیا کہ جن لوگوں کی طرف ہم نے پیغمبروں کو بھیجا ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنا کام کیا یا نہیں۔ اللہ کے سامنے تو سارے اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دہ ہیں۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت غدیر خم پہ نازل ہوئی، اور یہ پہنچانے سے مراد سیدنا علی کی ولایت کا اعلان تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ میرے بھائی تعویل خاص کے اعتبار سے تو سب سے پہلے جو نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا پہنچانے کے لیے وہ تو یہ کتاب ہے جس سے آپ کوسوں دور ہوئے ہوئے ہیں۔ اہل بیت کی محبت میں آپ وہ عقیدے ان کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں جو قرآن میں لکھے نہیں ہوئے، نہ اہل بیت کی تعلیمات ہے۔ تو یہ جس جگہ بھی نازل ہوئی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی علیہ السلام کو جو کچھ اللہ نے بتایا وہ آپ نے آگے پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کے کانٹیکسٹ میں سورۃ المائدہ کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میرا ایک ویڈیو کلپ بھی اسی قرآن کلاس سے اپلوڈ ہوا تھا، خلیفۃ الرسول کون ہے، اس میں نے تفصیلی گفتگو اس حوالے سے کی، آج میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ جو آیت ہے یہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے کوٹ کی تھی مسروق تابی کو، جو بخاری اور مسلم میں بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں خصوصاً معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویڈیو کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا اس میں بھی بیان کی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ مسروق تابی کہتے ہیں جن کی کنیت تھی ابو عائشہ، وہ کہتے ہیں کہ میں حجرہ عائشہ کے باہر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سیدہ عائشہ کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی عائشہ رکھا ہوا تھا، نام ان کا تھا مسروق، ابو عائشہ ان کی کنیت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے پردے کے اندر سے فرمایا کہ مسروق جو بھی 3 باتوں کا قائل ہے نا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس کے رسول پہ بھی جھوٹ باندھا، اور وہ تینوں عقیدے جو ہے نا جھوٹ باندھنے والے وہ امت میں پائے جاتے ہیں، چونکہ امت نے تو بابوں کو فالو کیا، کتابوں کو تو کیا نہیں ہے۔ اور ان کا پہلا عقیدہ یہ کہ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تھا تو اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میرے معراج والا آپ لیکچر دیکھ لیں، خواب میں دیکھنا ثابت ہے جامع ترمذی کی حدیث میں، معراج کی رات نہیں، عام حالت میں۔ دوسرا جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام غیب کا علم خود جان لیا کرتے تھے، پھر اما عائشہ نے ہر ایک کے اگینسٹ آیات قرآن سے پڑھی
کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس کے غیب کو وہی جانتا ہے. 5 غیب کی کنجی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور سورۃ الانعام کی آیت تلاوت کی کہ اللہ کا احاطہ آنکھیں نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے. اور پھر تیسرا کہا کہ جس نے یہ کہا نا کہ رسول اللہ نے اپنی وحی میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا، کچھ بتایا کچھ چھپا لیا، یا اسی کی ایکسٹینشن کہ وہ چھپایا اور خاص لوگوں کو بتایا، تو اس نے بھی اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھا. اس تیسرے عقیدے پہ اما عائشہ نے یہ آیت پڑھی کہ جب قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی پہنچا دیجئے، اے رسول پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہ ادا کیا. تو انہوں نے کہا اس نے اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھا جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کو اللہ کوئی بات بتائے اور وہ امت تک نہ پہنچائے. اما عائشہ تو ڈائریکٹ قرآن سے رزلٹ نکالتی تھی. آپ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. اما عائشہ اپنا ہر عقیدہ قرآن سے ڈائریکٹ نکالتی تھی آیت پڑھ کے. پھر بخاری اور مسلم میں جو یوم النحر کا خطبہ ہے جو آپ نے قربانی والے دن دیا، جب آپ نے اعلانیہ صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو سب نے بیک زبان کہا تھا آپ نے پہنچا دیا، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی. اور یہی خطبہ صحیح مسلم میں آتا ہے آپ نے حجۃ الوداع کے دن بھی دیا. پھر آپ نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی یوں اٹھا کے تو صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا. وہاں تو سر کوئی شخص نہیں کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے جو خاص باتیں بتائی تھی وہ میں نے آگے پہنچانی ہے کہ نہیں پہنچانی. آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو بات تم تک پہنچی اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو. بعض اوقات جسے بات بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے. اور یہ پریکٹیکلی ثابت ہوا. جتنے ہمارے مین سٹریم کے اہل سنت کے امام ہیں وہ سب نان عربک ہیں، جن کی حدیث کی کتابیں ہم نے ٹیبل پہ رکھی ہیں، بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو. تو وہ نبی الاسلام کی پیش گوئی پوری ہوئی. تو ادھر کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے جو خاص سینہ بسینہ علم دیا ہے وہ بھی میں نے پہنچانا ہے، یا کوئی کھڑا ہو کے کہ حضور ذرا سائڈ پہ آؤ میں گل کرنی ہے. نہیں، اس زمانے میں چیزیں ہوتی نہیں تھی. بھائی سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا وہ تو مولا علی تھے نا، جن سے حضور کی آگے نسل چلنی تھی، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک شخص آ کے پوچھتا ہے سیدنا علی سے کیا آپ کو رسول اللہ نے کوئی خاص ایسا علم دیا جو باقیوں کو نہ بتایا ہو؟ تو مسلم کے تو الفاظ ہیں حضرت علی غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا حضور نے ہمیں وہی کچھ دیا ہے جو تمہیں دیا ہے، قرآن. البتہ ایک فہم قرآن ہے، قرآن کی سمجھ وہ ہر مسلمان کا حصہ ہے، لیکن وہ فہم قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ ایاک نستعین کے بعد یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نکل آئے گا. فہم قرآن یہ ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، جو اس کا معنی ابل ابل کے باہر نکل رہا ہے نا، کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں، وہ مان لیا جائے. یہ کہتے ہیں فہم کا مطلب یہ ہے کہ بالکل الٹ چلنا ہے. فہم قرآن. پھر انہوں نے کہا ہاں ایک چیز ہے، ایک صحیفہ حضور نے مجھے لکھوایا تھا اور شکر ہے مولا علی نے نکال لیا، ورنہ وہ کوئی شاید انہوں نے اور کاٹ لینی سی. وہ بخاری مسلم میں تلوار کی نیام میں سے انہوں نے وہ نکالا صحیفہ، اور اس نے کہا حضرت کیا لکھے تھے؟ انہوں نے کہا بڑی خاص گلاں لکھی ہیں نے. تو حضرت علی نے کہا اس میں نبی الاسلام نے ہمیں لکھوایا تھا کہ جو غیر اللہ وہ بھی تواڈے تے لعنتاں ساریاں بھیجی ہیں نے، جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، یعنی بنو امیہ پہ اور ان کے چاہنے والوں پہ. اچھا جی، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بدعتی ہیں. دوسرا جو غیر اللہ کے نام کی نیاز دے، غیر اللہ کے نام کی قربانی کرے، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اے لکھیا جی حضرت علی دا صحیفہ میں کھول لیا، دریافت کر لیا، بخاری مسلم ہی لکھیا ہے. تیسرا، مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی وہ دیت لی جائے گی. اور مسلمانوں کے قیدیوں کے احکامات جن کی حضرت علی کو ضرورت پڑنی تھی جنگ جمل صفین میں کہ ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں تو نہیں بنانا، نہ ان کے مردوں کو غلام بنانا ہے. مسلمان تھے، ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، جو حضرت علی کی ڈیوٹی تھی وہ نبی الاسلام نے لکھوائی بھی تھی. یہ اس میں لکھا ہوا تھا، مولا علی نے کہا یہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی راز نہیں رہنے دیا حضرت علی نے. اب مجھے بتائیں
جب سیدنا علی جو حضور کے اتنے قریبی تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے قرآن اور جو احکامات دیے انہوں نے امت تک پہنچا دیے، کوئی علم سینہ بہ سینہ نہیں ہے، تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، سینہ بہ سینہ مولا علی سے بڑا کس کا سینہ ہو سکتا ہے؟ اور رہ کے ان کے پاس کہانی رہ گئی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ والی، جو حدیث کو انہوں نے بالکل ٹیمپر کیا صحیح بخاری کی، کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور سے 2 پیالے لیے ہیں، ایک میں نے ظاہر کر دیا اور ایک اگر ظاہر کروں تو تم میری گردن مار دو۔ وہ کہتے ہیں وہ جو ظاہر نہیں نا انہوں نے کیا وہ یہی تھا، ٹھیک ہے نا، چشتی رسول اللہ، اشری تھانوی رسول اللہ، ظاہر ہے گردن ہی بجے گی نا تہاڈی جو تمہیں پونکو گے، بچ دیتے نہ ہو پھر علم میں وہ کہتا ہوں اے خاص معرفت دیا گلاں سن، ان الحق سبحانی معظم و شانی لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے بھی بڑا ہوگا۔ یہ سارے بکواسیات جڑے تواڈے بابے کرتے رہنے اے وہ کہندے نے او سی او تائیں حضرت ابو ہریرہ کہندے سن میری گردن ماری جائے۔ اچھا ان کو بھی پتہ ہے کہ اتنی پٹھی باتیں ہیں کہ اس کے بعد گردن ہی کٹتی ہے، تو پھر سر تصوف کے سلسلے میں تو امام حضرت ابو ہریرہ ہونے چاہیے تھے، آپ کے تو کسی سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ آتے ہی نہیں ہیں، یہ سارے سلسلے تو حضرت علی تک جاتے ہیں یا حضرت ابو بکر تک جاتے ہیں، تو آپ کا تو جھوٹ یہیں پکڑا گیا، اور حضرت علی کا سٹیٹس آپ کو میں نے پہلے بتا دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے بھی پوچھ رہے ہیں نا کہ حضرت کون سا علم لدنی آپ کو دیا گیا ہے، وہ پیالے کیا ہیں؟ وہ صحیح بخاری میں ہی ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے بنو قریش کے ان لوڈوں کے نام بتائے، ان لڑکوں کے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے، اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ قبیلہ قریش، اور وہ قریش سے مراد بنو ہاشم نہیں تھا، بنو امیہ، میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کاش میری امت ان سے الگ رہے اس وقت۔ امت خیر منی کوئی نہیں گل، جتنے حضور کاش یہ خواہش دا اظہار کرتے رہے، اللہ دے فضل امت نے کوئی نبی دی خواہش پوری نہیں کی تھی۔ امت نو نبی نے کہا کہ میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں 3 دفعہ، صحیح مسلم میں غدیر قوم، امت نے کہا نہیں اسی وہی کرنا ہے جو کرنا ہے۔ 50 سال ہوئے نے نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے، قبر میں اترے ہوئے، اور پوری اولاد ان کی ذبح کر دی ہے، اور آج تک قاتلین کا دفاع کر رہے ہیں، تو کسی نصیحت کا خیال نہیں کیا۔ قرآن تو ویسے ہی پسے پش ڈال دیا نا جی، قرآن کی تو بات ہی نہ کرے۔ تو وہ اس سے مراد بنو امیہ کے ان لونڈوں کے نام تھے جن کی حکومت تھی، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ وہ تابعی کا بیٹا کہتا ہے، بلکہ وہ پوتا اس تابعی کے بارے میں کہ جو ہے وہ صحیح تابعی خوب جانتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ جن کی حکومت ہے آج کل شام میں، انہی میں سے وہ لونڈے ہوں گے جن کا حضرت ابو ہریرہ ذکر کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے جن کی حکومت ہے آپ ان کو یہ کہیں کہ تمہارے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ تو پھر گردن ہی کاٹیں گے نا۔ انہوں نے پکڑ کے اسے علم لدنی بنا دیا۔ تو میں نے اس پہ تفصیلی ایک ایک حدیث جے پی جی اس کے ڈسپلے کرائے، بڑی مینیجبل فارم میں وہ ویڈیو ہے، ضرور دیکھیں۔ علم لدنی انجینئر محمد علی مرزا، حضرت ابو ہریرہ کے 2 علوم انجینئر محمد علی مرزا، یہ دونوں لکھیں رومن میں، وہی ویڈیو کھلے گی۔ اور سیر حاصل گفتگو میں نے اس حوالے سے کی ہے تاکہ کوئی اس میں نقب نہ ڈال سکے، کیونکہ بعض منکرین حدیث نے پھر بخاری کی اس حدیث کو کہا یہ فیبریکیٹڈ ہے، کیونکہ وہ چونکہ جواب نہیں دے سکتے تھے صوفیاء کا، انہوں نے کہا اس حدیث سے جان چھڑا لو کہ حضرت ابو ہریرہ کو 2 پیالے دیے گئے تھے۔ ہم نے بتایا یار حدیث سے کوئی جان چھڑا رہے ہو، حدیث کا فارم اسی کتاب کے اندر موجود ہے، اور یہ میں اپنا فارم نہیں بتا رہا، جن جن لوگوں نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے انہوں نے حدیث سے ہی اس کا جواب دیا ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے عمدۃ القاری میں، بدر الدین عینی نے، اور فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے، کہ اس سے مراد بنو امیہ کے ان لڑکوں کے نام تھے جو حضرت ابو ہریرہ کو پتہ تھے، جن کے خلاف حضرت ابو ہریرہ کو تو بہت کچھ پتا تھا نا۔ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، اور مسند ابی یعلا کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا بنو مروان کے بندر جو ہیں میرے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کو پھر وفات تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی ممبر پہ یہ لوگ قبضہ کر لیں گے۔ پھر دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، مسند امام احمد میں، مشکات میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے 70 کی دہائی کے آغاز تک زندہ نہ رکھنا۔ وہ 70 کی دہائی کا آغاز ہوا ہے 61 ہجری سے، کیونکہ 60 پورے ہو گئے، 61 اسی میں واقعہ کربلا ہو گیا۔
بازاروں میں چلتے ہوئے دعا کرتے تھے اللہ مجھے اس وقت تک اور لونڈوں کی حکومت سے پہلے موت دے دینا. 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ فوت ہو گئے. نہیں, حضرت ابو ہریرہ امین تھے نبی علیہ السلام کی ان تمام رازوں کے, لیکن وہ طریقے سے بتاتے رہے جس طرح کہ حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے گئے. حضرت ابو ہریرہ نے چونکہ زمانہ پانا تھا ان لوگوں کا, تو اس لیے ان کو بنو امیہ کے حوالے سے بتایا گیا. حذیفہ ابن یمان کو منافقین کا بتایا گیا. اس لیے آپ دیکھیں حضرت حذیفہ ابن یمان جو ہے وہ حضرت علی کی خلافت کے بس 40 دن ہوئے تھے تو وہ فوت ہو گئے. ان کو منافقین کا پتہ تھا. مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اگر تم اختلاف دیکھو تو جدھر علی ہو ادھر ہو جانا. منافقین کے نام نہیں بتا کے گئے, بس یہ بتا گئے کہ تم نے بچنا ہے نا تو حضرت علی کا ساتھ دینا. اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے ناسبیوں نے کتابیں لکھی ہیں نا وہ حضرت حذیفہ ابن یمان کے بیٹے کو بڑھ کہتے ہیں یہ فتنہ پرور تھا. وہ فتنہ پرور نہیں تھا, وہ اپنے باپ کی باتیں بتاتا تھا لوگوں کو. اب امت کو سمجھ نہیں آ رہی کدھر جانا. انہوں نے کہا جی میرے باپ نے تو مجھے یہ کہا تھا جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو, ٹھیک ہے, محمد ابن حذیفہ ان کا نام تھا, تو میرا باپ تو یہ بتا گیا. لوگ کہتے ہیں تیرے ابے نے تنوں کوئی دس دیتا ہوئے کہ کیڑے نے منافق. انہوں نے کہا بس اے دسے ابے نے کہ جدھر علی ہے نا ادھر رہنا ہے. اور ان کو بتانے کی ضرورت نہیں. المستدرک الحاکم کی حدیث ہے قرآن اور علی قیامت تک ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر میں مجھے آ کے ملیں گے. وہ تو حدیث ہے اللہ سے موجود ہے, وہ تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ شیعہ کے ہاں بھی کوٹ کیا جاتا ہے, اہل سنت کے ہاں بھی. یہ نازل جو ہوا وہ قرآن ہے اور قرآن کی ایکسپلینیشن صحیح الاسناد حدیث سنت بھی اس میں شامل ہے. واللہ یعصمک من الناس, اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. یعنی لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کے ناراضگی کے خوف سے آپ نے حق بات کہنے سے نہیں شرمانا, آپ نے حق بات کر دینی ہے. بخاری مسلم میں تو یہاں تک آیا, اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تو حق بتانے میں کوئی بخیل نہیں تھے. اگر آپ نے قرآن سے کوئی آیت چھپانی ہوتی تو سورہ تحریم کی آیات وہ چھپا لیتے جو نبی علیہ السلام کی بیویوں کے حوالے سے وہ نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا. لیکن آپ نے تو اچھا, ہمارے یہاں پہ بریلوی مکتب کے لوگ اور اہل تشیع یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیات جن میں اللہ نے اپنے نبی کے اوپر بظاہر غصہ فرمایا ہے یا غضب کا اظہار کیا ہے, یہ غضب پنجابی والا نہیں عربی والا, ناراضگی کا, ان آیات کا درس دینا ہی حرام ہے, بار شریعت کے شروع میں لکھا ہوا ہے. حالانکہ ہمارے پاس سب سے بڑا ثبوت کہ اس قرآن کا رائٹر محمد رسول اللہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, وہ آیات ہیں جن آیات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کی گفتگو ہوئی ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. سر یہ اگر کتاب رسول اللہ نے خود لکھی ہوتی تو اپنے بارے میں یہ آیت لکھتے؟ اگر یہ رسول اللہ نے خود کتاب لکھی ہوتی تو قرآن میں یہ آیت ہوتی, قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا میرے ساتھیوں کو تو بتاؤ کافر کس زوم میں ان کو عذاب سے کون بچا سکتا ہے. قرآن میں یہ آیت ہوتی سورہ بنی اسرائیل کی کہ نبی قریب تھا کہ تم بھی کافروں کی طرف جھک جاتے اگر ہم تمہارا دل مضبوط نہ کرتے, اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی ہمارے عذاب سے اے نبی تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں ہوتی اگر اس کتاب کا رائٹر محمد رسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الحاقہ میں یہ آیت ہوتی کہ اگر یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کوئی بات بیان کر دیں جو ہم نے ان کی طرف وحی نہیں کی ہے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرت کاٹ دیں, اور کوئی تم میں ایک بھی ایسا نہ ہو جو ہمیں روک سکے اور نبی کو بچا سکے, ہم ان کی شہرت کاٹ دیں. اتنی سخت آیات قرآن کی. پھر آیا کہ اے نبی تمہیں تو کوئی امید نہیں تھی کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی, یہ تو ہمارا فضل ہے, ہم چاہیں تو اس کو لے کے بھی جا سکتے ہیں. اتنی سخت. سورۃ الاحقاف میں اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, مجھ سے پہلے بھی اور رسول گزرے اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ کیا ہوگا.
اتنی سخت آیات. یہ وہ ساری آیات جن کے اوپر بین ہے نا، یہ ساری آیات وہ ہیں کہ جو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ اس کتاب کا رائٹر محمد رسول اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. انہوں نے جب یہ بین کر دی آیات تو انہوں نے کافروں کو کس منہ سے جا کے جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ وہ تو ساری آیات پڑھنا ہی گستاخی ہے. یہ تو آیت پڑھنے والا خود اپنے اوپر 295C لگوا لے گا. اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوا ہوتا، نبی علیہ السلام نے خود لکھا ہوتا، تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، اے نبی تم فرماؤ کہ سورۃ الاعراف کے اندر نہ تو میں غیب جانتا ہوں، اگر میں غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، نہ میں تمہارے نفع کا مالک ہوں نہ تمہارے نقصان کا، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے، میں تو ڈر سنانے والا ہوں. اگر نبی علیہ السلام نے ایک کتاب لکھی ہوتی تو اس میں یہ آیت ہوتی. ہر جگہ اپنے معاملے کو ڈسکس اس طرح. سورۃ الاحزاب میں تو حضور کی پوری آئلی زندگی ڈسکس ہوئی ہے کہ نبی جو ہیں شرماتے ہیں، تم سے بات نہیں کرتے، تم نبی کے گھر جا کے بیٹھ جاتے اور ان کی بیویاں جو ہے وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہتی تھی کہ اب مہمان نکلے تو ظاہر ہے گھر ہی اتنا تنگ تھا، تو یہ نبی تو شرم محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ نہیں شرماتا. تو جب یہ ہو تو نکل جایا کرو یہاں سے. ہر معاملے کے اندر، حتیٰ کہ آپ کی بیوی پہ تہمت لگی تو آپ نے قرآن کی وحی کا نازل ہونے کا انتظار کیا، سورۃ النور کا، ورنہ اپنی بیوی کے بارے میں ڈسکشن قرآن کے اندر آ جاتی. یہ ساری وہ آیات ہیں، کوئی ایک نیجے ہے جس تو جان چھڑا لو، ساری یہ سینکڑوں میں آیات ہیں جن پہ 295C لگتی ہے، جو ہم نے تعلیمات اپنے بابوں سے انجیکٹ کی گئی ہیں ہمارے اندر. ہاں قرآن کے مقدمے میں فٹ ان بیٹھتی ہیں. تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے بابوں کا نبی اور. مانتے تو اسی خدا اور نبی کو ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن میں آئی ہیں، بلکہ ان تعلیمات کے ساتھ جو ان کے بابوں. اچھا یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں یہ چیزیں ڈسکس کرنے کو اس لیے گستاخی قرار دیا کہ ان کو کوئی حضور کے ساتھ عقیدت تھی. نہ نہ نہ، انہوں نے اپنی ساری چیزیں چھپانے کے لیے کیا تاکہ ایک ڈاکٹرن سیٹ ہو جائے نا. تو وہ پھر کہتے ہیں دیکھیں صحابہ کا پیر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے استاد اور پیر ہم ہیں، تو جس طریقے سے آپ صحابہ ان کے ساتھ بہیو کرتے تھے تم نے بھی اسی طرح بہیو کرنا ہے. کتابیں لکھتے ہیں پیری مریدی کی بنیادی شرط ہے کہ آپ نے پیر سے خلاف شرع کام بھی دیکھا نا، بولنا کوئی نہیں. وہ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن تو نہیں کسی کو لائن سیدھی کرنے دیتا، قرآن تو بالکل ننگی تلوار ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ، میں تو خود سورہ یونس کے اندر کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اے نبی تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی؟ یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، میں کوئی شاعر نہیں ہوں، میں کوئی فلسفی نہیں ہوں. اچانک مجھے کیا ہوا ہے کہ میرے پہ ایسا کلام نازل ہوا ہے کہ تمہارے شعراء بھی پریشان ہو گئے. تو میری پاسٹ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی ریاضت موجود نہیں تھی کہ جس کا رزلٹ یہ نکلتا کہ ایسی کتاب میں اپنی طرف سے اتنا عرصہ تم میں رہوں، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم پہ تلاوت نہ کرتا. میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا کہ جو میری طرف نازل ہوئی. اور پھر ساتھ وہ آیت آئی ہے جو سورہ یونس میں بھی آئی، سورہ الانعام میں بھی آئی، سورہ زمر میں بھی. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان سے فرماؤ میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. تب باب شاہی کوئی نہیں پڑھنا نا جملہ تھے. ہاں فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو انکاری ہو جائے. اگر یہ وہ آپ ترجمہ سمجھیں گے جو عام کے جی کافروں کو ہدایت، تو کافر تو پہلے بے ہدایت ہیں. قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے. یعنی جو انکار کرنے پہ اترے ہوئے نا، جس کو ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے کہ جو سویا ہوا ہے نا اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں جگا سکتا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی جاگا ہوا ہے، وہ جاگنا چاہتا نہیں ہے. تو یہ یہود و نصارہ کے علماء پہچان گئے تھے یہ وہی پیغمبر ہیں،
لیکن بات نہیں ماننا چاہتے تھے، اور اس ضد پہ اترے کہ ان خبیثوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں سے تو بت پرست مشرک بہتر ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ہدایت پہ ہے مسلمانوں کی نسبت۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ بندہ کانپ اٹھتا ہے، اور ویسے یقین نہیں آتا کہ اس لیول پہ کوئی دشمنی میں اتر سکتا ہے کہ 17 مہینے تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، جو موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے، جو 10 محرم کا روزہ رکھوا رہا ہے اپنے ساتھیوں کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملنے کی خوشی میں، اس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس سے بہتر مشرکین عرب ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بھی نہیں مانتے، نہ کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، ایک ابراہیم سے واقف ہیں، اور وہ بھی پیغمبر کے طور پہ نہیں، اپنے جد امجد کے طور پہ۔ جیسے ہمارے ایکس پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں میں شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہوں، اس میں تعلیمات کا کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ بتانا چاہتے ہیں میں ان کی اولاد سے ہوں۔ قریش مکہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد اپنے آپ کو سمجھتے تھے، پیغمبر کے طور پہ انہیں نہیں مانتے تھے۔ تو کیا یہود و نصارہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں، اس پیغمبر کا نام تو قرآن میں 5 دفعہ آیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 125 دفعہ آلموسٹ آیا ہے، اور ہم یہ اس کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں کہ یہ بت پرست جو ہے وہ ان سے بہتر ہے؟ نہیں۔ جب انسان ہردرمی پہ، دشمنی پر، عداوت کے اوپر اتر آئے تو اس کی ایسی مت ماری جاتی ہے، پھر اس سے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر لیا ہے۔ اہل حدیث مکتب فکر کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اب ان کی حالت یہ ہوگی ہے کہ وہ باقی فرقے، جن فرقوں کو وہ کل تک مشرک، کافر، پتہ نہیں کیا کچھ جہنمی کہتے تھے، وہ ان کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں اور ہمارے بارے میں کیا کچھ کلیم کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں نہیں پتا۔ مجھے اس سے پرسنلی کوئی نقصان نہیں ہوتا، مجھے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث کی عوام جو ہے نا وہ تو انہی فرقوں سے تحقیق کر کے آئی ہے، اور انہوں نے اپنی تحقیق روکی کوئی نہیں ہے۔ میں تو انہوں بار بار کہہ رہا ہوں 2 فرقے مک گئے، ایک زندہ لاشاں نے جو تو ہم نظر آ رہی ہیں، ان کی روح ختم ہو چکی، ایک اہل حدیث اور دوسرے شیعہ، یہ 2 فرقے ختم۔ اب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نسلن ہے، جتنا عرصہ ان کی نسل چل جائے نیا کوئی بندہ نہ اہل حدیث ہوگا نہ شیعہ ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھی حق کہاں سے ہو رہا ہے۔ رہ کے دیوبندی اور بریلوی وہ تو اللہ کے فضل سے آپ کو پتہ ہے وہ تو خود اپنے اوپر خود کچھ حملے کرتے رہتے ہیں، ان کی باتیں پبلک کے سامنے آتی رہتی ہیں، میاں ہاں جی، تو یہ خود کچھ حملہ اگر انہوں نے نہ کیا ہوتا تو یہ میاں والی بات تو نہ نکلتی۔ اب یہ بس یہ جواب دیں کہ یہ کیا کام ڈالا ہے ان کے بزرگوں نے۔